الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيبوا لكم. صحیح مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. راوی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بطن بوات کے لیے نکلے ہوئے تھے. مورخین نے لکھا ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے اس طرف نکلے جہاں سے شام اور مکہ کے درمیان قافلے چلتے تھے اور تجارتی قافلوں کا راستہ اور گزرگاہ تھی. تو وہاں سے چونکہ مشرکین مکہ کا قافلہ گزرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نگرانی کے لیے یا کچھ معلومات لینے کے لیے یا پھر اسٹریٹجیکلی ان کے اوپر اپنا رعب قائم کرنے کے لیے کہ اب مسلمان مدینہ میں ایک قوت پکڑ چکے ہیں اور مدینہ کے اندر ان کی ایک سلطنت اور ایک حاکمیت قائم ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے. مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں تھا مگر کچھ معلومات کا گٹھا کرنا یا کسی کو تلاش کرنا، کیونکہ اسی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص المجدی بن عمر الجہنی جو صحابہ میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے. کیا وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، یا مسلمان تھے لیکن پہلے ان کو بھیجا گیا تھا کچھ معلومات لینے کے لیے، کیونکہ ان کی ایک تخصص یا اسپیشلائزیشن یہ بھی تھی کہ جو تجارتی قافلوں کے راستے تھے نا ان سے خوب واقف تھے. خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے تو اصحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے لیے اونٹ استعمال کرتے تھے، لیکن اونٹ کم تھے اور لوگ زیادہ تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کچھ لوگ اونٹ پر سوار ہوتے تھے، دو تین، باقی پیدل چلتے تھے، پھر کچھ اتر جاتے تھے، کچھ سوار ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا تھا. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنی کہ کسی شخص نے کہا شاء لعنک اللہ. اونٹ کے اوپر سوار ہوا ایک شخص جو اس کا اونٹ تھا، اور اونٹ نے کچھ سستی دکھائی، شاید تھک گیا ہوگا یا کمزور اونٹ ہوگا، تو اس نے تنگ آ کر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا شاء لعنک اللہ، کہ کہنے لگا چل تجھے اللہ ہلاک کرے. یہ آواز تھوڑی اونچی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سن لی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے جو اپنے اونٹ پر لعنت کر رہا ہے؟ تو شخص نے فوراً کہا، اس نے کہا، عرض کیا کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اس سے اتر جاؤ اور کسی ملعون کے ساتھ ہمارے ساتھ قافلے میں مت چلو. یعنی تم نے چونکہ اس پر لعنت بھیجی ہے، اس پر لعنت بھی بھیج رہی ہو، اس کو ملعون بھی کہہ رہے ہو، اور پھر اس کو پر سوار ہو کے چلتے بھی ہو ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ تضاد ہے نا آپس میں. تو آپ نے خفگی کا اظہار کیا، مطلب یہ نہیں تھا کہ اب تم نکل جاؤ یہاں سے، یعنی یہ اسلوب تھا خفگی کا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم ایک جانور کے اوپر لعنت کر رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنے اوپر لعنت نہ بھیجا کرو، بد دعائیں نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد پر بد دعائیں بھیجا کرو، نہ اپنے مال پر بد دعائیں بھیجا کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ایک ایسی گھڑی اس سے موافق ہو جائے کہ جو اس سے عطا مانگی جاتی ہے وہ عطا کر جاتا ہے اور تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو جائے. یہ حدیث مبارکہ اس سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب کیفیت جو ہے وہ امن کی نہیں ہے اور غزوہ پہ نکلے ہوئے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، لوگ تھکے ہوئے ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، ایسے موقع پر انسان کا کسی حد تک ٹینشن میں آ جانا یا فرسٹریشن کا اظہار کرنا یہ بڑی ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ جب ایسے وقت میں بھی
ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی یا کسی دوسرے شخص کو نہیں، اپنے ہی اونٹ کو، اپنی ہی سواری کو، اور یہ یاد رہے کہ یہ ایک عربوں کا خاص اسلوب ہے جس سے وہ کہتے ہیں نا شاہ، اس نے یعنی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو کبھی کسی نے کی ہی نہیں تھی، یعنی لوگ اپنے محاورے میں، بول چال میں یہ اس طرح کی زبان استعمال کر جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری سختی کے باوجود، حالات کی نزاکت کے باوجود، مشکلات کے باوجود یہ ضروری سمجھا کہ اس بات سے روکا جائے۔ اس سے یہ بات پہلی پتہ چلتی ہے یہ کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی میں ٹینشن میں تھا یا غصے میں تھا، یا آج کل حالات کام کاروبار کے اس طرح چل رہے ہیں کہ بس وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اور اس بنیاد پر وہ لوگوں کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چاہے حالات جنگ کے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اتنے نازک حالات کیوں نہ ہوں، اور واقعتاً جس چیز پر ان کو غصہ آ رہا ہو وہ چیز غصے کے لائق ہو، جیسے یہاں پر اونٹ تھا تو وہ سستی کر رہا تھا، یہ کسی نے نہیں کہا سستی نہیں کر رہا تھا، یعنی ایک جواز موجود تھا تنبیہ کرنے کا، مگر اس کے باوجود اس بات کا جواز موجود نہیں ہے کہ گالیاں نکالی جائیں اور بد دعائیں کی جائیں، اور یہ کہ یہ گالی حتیٰ کہ سواری کو بھی نہیں نکالی جا سکتی، جانور کو بھی نہیں نکالی جا سکتی، اس پر بھی لعنت نہیں بھیجی جا سکتی کو جا کے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو یا جو اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے لیے بد دعائیں نہ کرو، یہ ہمارے یہاں عام ہے یہ باتیں، اپنے لیے بھی بد دعا کرنا، اولاد کے لیے بھی اولاد کو بھی بد دعائیں دینا، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی، حتیٰ کہ جو اپنا مال ہے چاہے وہ گاڑی کی صورت میں ہو، گاڑی خراب ہو گئی تو انسان غصے میں آ کر اس کے بارے میں ایسی باتیں کر دی، کوئی اور چیز گھر میں خراب ہو گئی تو اس کے بارے میں لان تان شروع کر دی، گھر میں کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو ان کے بارے میں زبان دراز شروع کر دی، اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ خود انسان کا اگر کوئی کام بگڑ جائے، ٹھیک نہ ہو رہا ہو، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر جائے، یہ جلدی میں ہو تو یہ اپنے آپ کو بد دعائیں اور اپنے آپ کو لان تان شروع کر دیتا ہے۔ یہ جہالت کی نشانی ہے، یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، ایسے کاموں سے انسان کو اعراض برتنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے یہ ہے نا کہ ہم بھی جو زبانیں بولتے ہیں نا، ہم نے بھی اپنی ثقافت اور کلچر کا حصہ بنا دیا ہے، اور لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ زبان نہ استعمال کرے، اور نہیں جی مطلب ہمارا یہ نہیں ہے، یہ تو عادت ہے ہمارے ہاں تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہماری تو زبان ہی یہ ہے، ہمارے ہاں تو جو کلچر ثقافت دیہاتی اس کے اندر تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، مطلب گالی نہیں ہوتا، نہ کہنے والے کی گالی ہوتا ہے نہ سننے والے کی بد دعا ہوتی ہے، دونوں کو پتہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ گندی باتیں، غلط باتیں۔ ایک مسلمان کے حتیٰ کہ اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ کسی جانور کو کیا سمجھ میں آنی ہے، لیکن کسی جانور تک کو بد دعا دی جائے یا اس پر لعن طعن کیا جائے، کو جا کے کسی انسان کو یہ بات کہی جائے۔ اور آخری بات سمجھنے کی یہ ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے، بسا اوقات واقعتاً کسی شخص کو تربیت کرتے ہوئے چھوٹے سے حالات جب واقعات اچھے نہیں ہوتے نا، تربیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پشیمان تو ہوتا ہے مگر اس کی زبان پر گالیاں یا زبان پر لعن طعن جاری ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، اور اس میں سب سے اچھی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمہ وقت ذکر الہی کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، ذکر الہی جو ہے نا، جو زبان ذکر الہی سے تر رہے گی، اور خاص طور پہ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تسلسل سے اور بار بار انسان پڑھے گا، اور دن میں کئی بار پڑھے گا، ایسی زبان کی انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد خود اصلاح ہو جائے گی۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں بسا اوقات کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، پشیمان ہوتے ہیں، بس ایک بات منہ سے سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا، کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اب کیا کریں، اتنی عمریں گزر گئیں، اتنا کچھ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ذکر کرے زیادہ سے زیادہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ، اور انتہائی زیادہ جب موقع ملے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔